عرب ممالک سب ایگزاسٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں، پوری دنیا اس سے پریشان ہو رہی ہے، تو یہ بہت جلدی کرنا ہوگا جو کچھ بھی کرنا ہوگا امریکہ کو، اور اگر دیر ہوتی ہے تو پھر اس کے نتائج کیا نکلیں گے عالمی سطح پر؟ یہ جلدی ہوتا ہوا تو نظر نہیں آتا، اور اس میں ٹائم لگے گا، اور پاکستان کو بھی جو ہے وہ سٹے پٹ ہو کے بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور ہم سب کو بھی اب جو سر پہ پڑ گئی ہے تو پڑ گئی ہے، یہ ہفتے کے اندر ہونے والا کام نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک اس کے آبجیکٹیو کا تعلق ہے تو ایڈمرل صاحب درست فرما رہے ہیں کہ یہ آبجیکٹیو ہمیشہ سے ہیں، اگر اس کے تانے بانے تو کیسنجر اور آپ کو ان کی کتابوں سے بھی مل جاتے ہیں، ان کی باتوں سے، انٹرویو سے مل جاتے ہیں۔ یہ عراق کے فوراً بعد بھی ایران کی طرف انہوں نے آنا تھا، لیکن عراق نے ان کو پھر مارا ہی اتنا کہ وہاں سے اتنے کنزیوم ہو گئے، تو پھر ان کو نکل کے اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی پڑی۔ یہ وہی 7 ممالک ہیں، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، اور گلف کے اندر جتنی بھی بیسز بنائی گئی تھیں وہ ایران سے ہی بچانے کے لیے اور اسٹریٹ آف ہرموز کو کھولنے کے لیے ہی بنائی گئی تھیں۔ ان کا پریٹینس یہی تھا کہ آپ گلف کنٹریز جو ہیں آپ انویسٹمنٹ کریں گے اور ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے، آپ پروٹیکشن منی دیں گے۔ اور پروٹیکشن کس سے چاہیے تھی اس ریجن میں؟ ایران سے چاہیے تھی، اور کیوں چاہیے تھی؟ اسٹریٹ آف ہرموز کو چوک نہ کر دے۔ تو یہ تو بہت پرانی بات ہو گئی، اور یہ بات بہرحال اس کی بیس لائن میں موجود ہے، لیکن وقت بہت گزر گیا ہے۔ ایران تک پہنچتے پہنچتے یہ جو یونیپولر ہیجمون ہے اس نے دیر کافی کر دی ہے، اور اس میں پھر اس دفعہ کے حملے میں جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس سے بالکل انکار نہیں ہے کہ ان کی آبجیکٹیو نہیں ہے، ہیپ ہیزرڈ ہے۔ نیتن یاہو کو لگتا ہے کہ اتنا کانوں کا کچا آدمی دوبارہ وائٹ ہاؤس میں نہیں ملے گا، جو ہماری پبلک اوپینین ہے جس کا بہت بری طرح سے ہمارا ساری انویسٹمنٹ برباد ہو چکی ہے غزہ جینوسائیڈ کے بعد، وہ اب دوبارہ ریورس نہیں ہوگی، تو یہ ہمارا لاسٹ چانس ہے، اس کو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اس ہیپ ہیزرڈنس میں انہوں نے بہت سے جو نیشنز ہیں ان کو آن بورڈ نہیں لیا ہو، اور اس نہ آن بورڈ لینے میں اسرائیل اپنے آبجیکٹیو کے ساتھ میدان میں کود پڑا ہے، اور امریکہ اپنی ہیجمنی کے آبجیکٹیو کے ساتھ میدان کے اندر ہے۔ اسرائیل یہ نہیں صرف چاہتا کہ ایران جو ہے وہ بالکل اس میں کیوس ہو جائے، وہ رجیم چینج بھی نہیں چاہتا، وہ کوئی رجیم ہی نہیں چاہتا، لیکن وہ یہی ساری کی ساری پریکٹس جو ہے وہ گلف کنٹریز میں بھی چاہتا ہے، اور وہ یہاں پہ فریڈم آف ایکشن چاہتا ہے۔ تو چند ایک ممالک کے بعد اب ریسنٹلی پاکستان جب سے سعودی عربیہ نے ابراہیم اکارڈ کے اندر سائن کرنے سے کہا ہے کہ ہم ابھی فی الحال تیار نہیں ہیں، تو ان کو یہ بات بہت کلیئر ہو گئی ہے کہ اب چیزیں ہمارے ہاتھوں سے سلپ ہو رہی ہیں، اور اس سلپ ہونے میں اب ایجنڈا ایک ہی ہے۔ نہ ان کو آیت اللہ جو ہیں وہ خامنائی چاہیے تھے، نہ ان کو مجتبی حسینی خامنائی چاہیے، ان کو کوئی وہاں پہ ایک ایسی یونیفائڈ گورنمنٹ، وہاں پہ ان کو کچھ بھی آرڈر میں نہیں چاہیے، تو اس کا وہ برملا اظہار بھی کرتے ہیں۔